نہیں، دنیا کے لوگ نہیں جانتے بلکہ میرا اللہ جانتا ہے۔ اور وہ اپنی زبان سے کہہ رہی تھی حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ تو جب ایمان والے اپنے اللہ کو پکارتے ہیں تو پھر اللہ اپنے ایمان والوں کی صفائی بیان کر کے کہتا ہے کہ میرے بندے کا دامن پاک اور صاف ہے۔ اللہ اپنے بندے کی گواہی بیان کرتا ہے۔ اب جب اس عورت نے بولا نا حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، مجھے دنیا داروں کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اللہ نے اس عورت کی گواہی ایک معصوم بچے سے دلوائی کہ میری بندی کا دامن پاک اور صاف ہے۔ اور یہ بچہ بھی بچپن میں بولا، اور ایک وہ بنی اسرائیل کا بچہ بچپن میں بولا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ سبحان اللہ۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف پر تہمت لگا دی، ابنی عمیہا، اللہ کے قرآن نے پھر گواہی دی سورہ یوسف کے اندر، وشاہد شاہد، کہ پھر ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟ کہ زلیخا کی نیت کے اندر فطور ہے، اللہ کا پیغمبر جو یوسف ہے اس کا دامن پاک اور صاف ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے ایک معصوم بچے سے گواہی دلوائی، جو روایت کے اندر آتا ہے کہ 3 مہینے کا بچہ تھا، اور پھر زلیخا کے خاندان میں سے تھا، اس کے چچا زاد کا بیٹا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی خالہ کا بیٹا تھا۔ اس نے گواہی دی کہ زلیخا کی نیت میں فطور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن پاک اور صاف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، جو اپنے اللہ سے جڑ جاتے ہیں، اپنے اللہ سے لو لگاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی بنی اسرائیل کا بچہ تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ واقعی آگے یہاں چلو وہ بھی میں سناتا چلتا ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا نا مصر کی سرزمین پر، حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی کہ جو غلہ لینے کے لیے آئے اس کو اتنی مقدار میں غلہ دینا ہے، اس سے زیادہ غلہ اور اناج نہیں دینا۔ پیمانہ متعین کر دیا، اس پیمانے کے تحت جو بھی غلہ اور اناج لینے کے لیے آئے، اس پیمانے کے مطابق، اس صورتحال کے مطابق آپ نے غلہ اور اناج دینا ہے، نہ اس سے کم کرنا ہے نہ اس سے زیادہ کرنا ہے۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ڈیوٹی لگا دی، ذمہ داری لگا دی، کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آتا ہے، وہ اس صورت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ اس کے مطابق آپ نے ہر بندے کو غلہ اور اناج دینا ہے، اس سے زیادہ نہیں دینا۔ ایک بندہ آتا ہے، اس نے غلہ لیا، انہوں نے پیمانے کے مطابق اس کو غلہ دے دیا۔ اب جب یہ غلہ لے لیتا ہے تو کہتا ہے بھئی میں نے اور غلہ اور اناج لینا ہے۔ لوگوں نے کہا بھئی وقت کا جو بادشاہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام، انہوں نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اور یہ پیمانہ متعین کیا ہے کہ جو بھی شخص آئے اس پیمانے کے مطابق غلہ دینا ہے، اس سے زیادہ غلہ اور اناج نہیں دینا۔ کہا نہیں بھائی میں نے تو زیادہ اناج لینا ہے۔ کہا اچھا اگر تجھے زیادہ اناج لینا ہے، غلہ زیادہ لینا ہے، تو پھر آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے جا کر کے ملاقات کریں، اگر وہ حکم فرمائیں گے تو پھر ہم غلہ زیادہ دیں گے، اناج زیادہ کریں گے، اگر وہ نہیں فرمائیں گے تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیمانے کے مطابق آپ کو غلہ اور اناج دیں۔ کہا اچھا۔ یہ بندہ جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہے۔ بات بڑی قابل غور ہے، توجہ کرنا ذرا، میں بات کی گہرائی میں آپ کو لے جانے کے لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ یہ بندہ جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، ملاقات ہوتی ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت میں غلہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت یوسف نے فرمایا تجھے غلہ نہیں دیا گیا؟ کہا حضرت غلہ دیا گیا ہے لیکن میں اور لینا چاہتا ہوں، مجھے اور غلہ دیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف نے فرمایا جو پیمانہ ہم نے متعین کیا ہے اس کے مطابق تجھے غلہ دے دیا گیا ہے، اس سے زیادہ غلہ اور اناج نہیں دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بندہ کہنے لگا حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو پھر آپ مجھے جو ہے نہ نہیں کریں گے بلکہ غلہ اور اناج دے کر کے رخصت کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا حضرت کان کیجئے، میں آپ کے کان میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون سی شخصیت ہوں، میں کون سا شخص ہوں۔ حضرت یوسف نے کان قریب کیا، یہ بندہ حضرت یوسف کے کان میں کہنے لگا حضرت اس بچے نے بچپن کی حالت میں، معصومیت کی حالت میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میں ہی تھا جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ ہائے 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 ہائے۔ کہا اچھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اس کے اکرام کے لیے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے اس کو سینے سے لگایا، اس کا اکرام کیا، کہا بھائی اس بندے کو مہمان خانے میں لے کر کے جاؤ۔ اب اس بندے کا بڑا اکرام کیا گیا، اس کو بڑے بڑے اچھے کھانے کھلائے گئے، بڑا اکرام کیا گیا۔ اور اکرام کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے لیے سواری کا انتظام کیا، سواری منگائی گئی۔ سواری کے اوپر جتنا اس کو اناج اور غلے کی ضرورت تھی نا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے بڑھ کر اسے دیا کہ بھئی یہ وہ شخص ہے کہ جب میں پھنسا ہوا تھا، جب میرے اوپر مشکل آئی ہوئی تھی تو مجھے مشکل سے بچانے کے لیے اللہ کے حکم سے یہ بچہ بولا تھا اور اس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ سبحان اللہ، یہ وہ شخص ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے جتنا اس کو چاہیے تھا اس سے بھی بڑھ کر دیا اور کہا بھائی اس کے لیے سواریوں کا انتظام کرو اور اس کو سواریوں پر لے جایا جائے، اور جو سواریاں اس کو دینی ہیں یہ میری طرف سے بطور اس کو ہدیہ ہیں، واپس نہیں لیں گے ہم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جو ہے اس آدمی کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ جب یہ شخص روانہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بلایا، جبرائیل جاؤ میرے پیغمبر یوسف سے پوچھ کر آؤ کہ اس بندے کا بڑا اکرام کیا ہے، اس بندے کی بڑی مہمان نوازی کی گئی ہے، بڑا اکرام کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، پوچھتے ہیں حضرت یوسف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اے میرے پیغمبر یوسف آپ نے اس بندے کا بڑا اکرام کیا ہے۔ حضرت یوسف نے حضرت جبرائیل کو کہا، فرمایا کہ یہ وہ بندہ تھا کہ جب میرے اوپر مشکل آئی ہوئی تھی، میرے اوپر تہمت لگ چکی تھی، تو اس نے اپنی معصومیت کے دوران میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، تو جب یہ میرے پاس آیا ہے تو میرا جی چاہا ہے کہ میں اس کو اتنا عطا کروں جتنی میری شان ہے۔ حضرت جبرائیل جاتے ہیں، جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اے جبرائیل جا کر کے میرے پیغمبر کو بتا دیجئے، جا کر کے حضرت یوسف کو بتا دیجئے کہ آپ کی پاک دامنی کی جس نے گواہی دی ہے آپ نے اس کو اتنا نوازا ہے جتنا آپ کی شان کے مطابق تھا، اور میرے اللہ کا یہ اعلان ہے، جا کر کے بتا دیجئے میرے پیغمبر یوسف کو، جا کر کے بتائیے کہ جو دنیا میں رہ کر کے، جو کائنات میں رہ کر کے میری توحید کا ڈنکا بجائے گا، میری وحدانیت کا ڈنکا بجائے گا، تو جب قیامت والے دن وہ میرے پاس پہنچے گا تو میں بھی اپنے اس بندے کو اتنا عطا کروں گا جتنی میری شان کے مطابق ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے یہ اعلان کیا ہے جو دنیا میں رہ کر کے میری توحید کا ڈنکا بجائے گا، میری وحدانیت کا ڈنکا بجائے گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے میرے اور آپ کے پیغمبر جناب آخر الزمان پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر اور نبی
کائنات میں تشریف لائے، سب نے یہی ڈنکا بجایا لا الہ الا اللہ۔